ہم یہ جانتے ہیں کہ اے این پی کے رہنما نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ نون لیگ کی لابینگ اس وقت عروج پہ چل رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ریزرو سیٹس کے بعد نمبر گیم چینج ہو رہی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس نے یہ فیک نیوز پھیلائی ہے اس کے خلاف پیکا ایکٹ ایکشن میں نہیں آ رہا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سب ایک کھیل ہے جو سیاست کے اندر چل رہا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو حافظ احسان صاحب نے اس کا لیگل پہلو بتایا ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن بتائی ہے کہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی ایسے معاملے کی تردید کی جائے تو جلد یا بدیر وہ واقعہ ہمارے سامنے ہو جاتا ہے. میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، احسان صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ صدر زرداری پہ پریشر ڈالیں، لیکن جناب ان کے برعکس کچھ لوگوں کا تو یہی مزاج ہے کہ وہ پریشر ڈال دیتے ہیں. تو صدر زرداری صاحب نے اگر ہٹنا ہے تو اس کا سب سے آسان راستہ وہی ہے کہ اپنی خرابی صحت کی بنا پہ وہ ریزگنیشن دے دیں، اور اگر کبھی یہ کسی بڑے گیم کا حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں تو پھر وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہونے والی ہے اس کے بعد ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور اس کی بہترین شکل یہی ہوگی کہ صدر صاحب جو ہے وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی بہت سارے وزراء جو ہے تردید کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس قسم کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. لیکن کل میں بیرسٹر عقیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اس ایوان کا یہ حق ہے اور جلد ہی 27ویں ترمیم جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی. یہ میں آپ کو کل کی مثال دے رہا ہوں، تازہ ترین مثال دے رہا ہوں کہ یہ تردید کرتے رہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. لیکن کل انہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے، یہی بڑا گیم ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے جب تک انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن اب وہ ان سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے اقتدار کی بنیاد صرف پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہی نہیں ہے اور دیگر سپورٹ بھی شامل ہے، اور انہی سپورٹ کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے. امپیچمنٹ نہیں ہوگی لیکن کسی بھی طریقے سے وہ ریزگنیشن دینے پہ آمادہ ہو سکتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا گیم ہے جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ صدر زرداری کو ریزگنیشن پہ مجبور کیا جائے. بالکل ٹھیک. اب عام لوگ جو چائے ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں یاروں کی جو محفلیں ہیں، وہاں پر اب یہ گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، لیکن یقیناً ٹائم ول ٹیل واٹ از دا ریالٹی. اس وقت تک تو تردید کی جا رہی ہے اس خبر کی. حافظ احسان احمد صاحب، اگر میں میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر صدر مملکت کے بارے میں فیک نیوز پھیلاؤں تو مجھے یقین ہے کہ مجھے تو پکڑ لیا جائے گا. اس دفعہ جو اتنی بڑی فیک نیوز کی جڑ ہے اس کے خلاف پیکا ایکٹ ایکشن میں نہیں آ رہا، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایک سسٹم کے تحت کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں طلع، ایک تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام مملکت ہے وہ سارے کے سارا جو ہے، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اگر آپ کریکٹر دیکھیں کہ جو ان کا 2008 کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل فنکشنز جو انہوں نے کریکٹر اڈاپٹ کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر پارلیمنٹ آپ کی اسٹرینتھ ہوئی تھی، اور بہت ساری جو پاس تھیں وہ انہوں نے واپس کی تھیں پارلیمنٹ کو، اور ایک سموتھ فنکشنز کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنی پہلی ٹرم کو پورا کیا تھا. ابھی بھی آپ اس چیز کے اندر دیکھیں کہ کوئی ایسی لیجسلیٹو پرابلم نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کو، کہ جس کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے انہیں ڈسٹرپٹ کرے، ڈیلے کرے ان چیزوں کے اندر، یا اس کے بعد ان چیزوں کو اس طرح لے کے جائے کہ جس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن کی طرف جائے. اب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو اب انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ اگر کسی ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے متعلق جو ہے یہ بات کی جاتی ہے اور پھر اس کو جو ہے سپریڈ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہو رہی ہیں، تو انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. اور اسی کے لیے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا 2016 کا پیکا لا بنا تھا تو اس وقت فیک نیوز کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا تھا.
اب امینڈمنٹس آئی ہیں، اس کے اندر فیک نیوز کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی سپریڈ کو ڈیفائن کیا ہے کہ اگر اس کو آگے ڈسیمینیٹ کرتا ہے تو یہ پاکستان پی کے ایکٹ کے اندر یہ ایک اوفینس ہے۔ اب اس کی ذمہ داری جو ہے ڈیفینیٹلی دو چیزوں پہ آتی ہے، یا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آفس جو ہے وہ اس کا کمپلینٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آفس کسی کو آتھورائز کر دے، یا منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو جب آپ لے کے آئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بنیادی طور پہ آپ اس ملک کے اندر انویسٹیگیشن نہ ہونا کیا ثابت کرتا ہے حافظ صاحب؟ انویسٹیگیشن نہ ہونا کیا ثابت کرتا ہے حافظ صاحب؟ مداوع جو ہے وہ ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی نتیجے پہ اس کو لے کے جانا چاہیے۔ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہے جس کو آپ پریزیڈنٹ آفس سے منسوب کر رہے ہیں جس کا ابھی تک حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور پرائمریلی آپ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آفس سے پریزیڈنٹ زرداری کو نکالا جا رہا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل میکانزم کہا کہ اس کانسٹیٹیوشنل میکانزم کے اندر نہ گورنمنٹ کے پاس وہ اکثریت ہے۔ بالکل ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن۔ الاؤ می، میں قریشی صاحب کی طرف جاؤں۔ الاؤ می حافظ صاحب۔ قریشی صاحب، پی ٹی آئی کا تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فیملی ان فرنٹ آ رہی ہے احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے۔ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں یا دنیا کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو کتنے ایسے لیڈرز ملتے ہیں کہ جب وہ اسیری میں آ گئے، قید میں آ گئے، تو ان کی فیملیز نے ان کے لیے تحریک چلائی۔ اس کے اوپر بات کیجیے گا، اور آپ کی نظر میں پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے بیٹے آئیں گے اور پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے، واٹ ڈفرنس ول اٹ میک؟ قریشی صاحب۔ شکریہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ہمارے اپنے پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایسی بڑی مثالیں ہیں۔ بھٹو صاحب کے بعد آپ نے دیکھا بینظیر بھٹو صاحب آئی، اس وقت وہ سیاست میں نہیں تھی، وہ تو پڑھ رہی تھی۔ پھر نصرت بھٹو صاحبہ سیاست میں آئی۔ ایک قلیل مدت کے لیے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بھی آئیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی تاریخ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی تاریخ میں موجود ہے کہ خواتین کا کردار رہا ہے، فیملی کا کردار رہا ہے۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں منافقت جو ہے نا اس وقت بہت عروج پہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر عمران صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں تو انہیں آنے دیا جائے، اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مسلم لیگ کے وزراء جو ہیں وہ اس قدر پریشان ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اب یہ بچوں سے بھی پریشان ہونے لگے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 24 مئی کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، 24 مئی کو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر کے دوران میں یہ کہا تھا کہ عمران صاحب کے بچے کہاں ہیں، وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ وہ اگر پاکستان آئے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی کچھ کام کر رہے ہیں، یہ انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج ان کے بچے آ رہے ہیں تو اب یہاں کے وزراء کہہ رہے ہیں ہم انہیں گرفتار کر لیں گے۔ ہماری سیاست اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے، اور بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے یقیناً فرق پڑے گا۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ان کا پورا حق ہے کہ وہ سیاست میں آئیں، سے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے کام کر سکتے ہیں، اگر اپنی والد کی پارٹی میں کوئی کام کر سکتے ہیں تو انہیں حق ہے۔ یہاں تو پورے خاندان کرتے رہے، بغیر کچھ کہے جو ہے وہ وزیر بن جاتے ہیں، چیف منسٹر بن جاتے ہیں، کیا کچھ سینیٹرز بن جاتے ہیں، ایم این ایز بن جاتے ہیں۔ ایک دن میں آپ دیکھتے ہیں کیسے ایم این ایز بن جاتے ہیں، تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے؟ لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں ہم لوگ یہ بات کب سے کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں استحکام بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری معیشت کا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ صرف پبلسٹی میں ہمیں معیشت نظر آ رہی ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ معیشت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہی ساری صورتحال ہے، اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی رہے گا، اور معیشت کی وہی صورتحال ہے کہ شوگر ایکسپورٹ ہوگی، اس میں لوگ شوگر مافیا پیسے کمائے گی، پھر شوگر امپورٹ ہوگی، اس میں پیسے کمائیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ کھربوں روپے کی کرپشن پنجاب میں، کھربوں روپے کی کرپشن وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب حکومتیں یہ سب کر رہی ہیں تو وہاں کال سینٹرز بھی ہوں گے۔ کال سینٹرز میں جو صاحب ہیں وہ واگڈا کے فیسکو یا واگڈا کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو پورا ملک جو ہے اس وقت ایک میس کی شکل اختیار کر گیا ہے، کسی قسم کا کوئی استحکام نہیں ہے۔